اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ فوج لے گیا تھلے آج کے اس خاموش احتجاجی دھرنے آندولن میں شہر ناندیڑ کے معزز و محترم علماء کرام، دیگر تمام ملی، سیاسی، سماجی تنظیموں کے ذمہ داران، میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خاموش احتجاجی دھرنے آندولن مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کی حصولیابی کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آخر ہمیں چیخ چیخ کر محمود الرحمان کمیٹی کی رپورٹ، رنگاناتھ مشرا کمیشن، اے کے شیخ کمیٹی کی رپورٹ، کنڈوبین کمیشن کی رپورٹ حکومتوں کے سامنے بتانا پڑتا ہے؟ کیا یہ مسلمان اس ملک کا وفادار نہیں ہے؟ اگر میں آپ کو آج سے کچھ سال پیچھے لے کر جاؤں، تاریخ کی طرف لے کر جاؤں، تو شاید اس بات کی تاریخ گواہ ہے، اس ملک کی آزادی کے لیے اگر سب سے پہلے کسی کا قلم اٹھا تو وہ ان مسلمانوں کا تھا۔ سب سے پہلے اگر کسی کی تلوار اٹھی تو وہ ان مسلمانوں کی تھی۔ سب سے پہلے اگر کسی کی تحریک اٹھی تو وہ ان مسلمانوں کی تھی۔ وہ مسلمان تھا، اس ملک کے لیے اپنا خون پسینہ بہا دیا، اپنے معصوم بچوں کو شہید کر دیا، اپنی نوجوان عورتوں کو بیوہ کر دیا، اپنے مدرسوں پر الزامات کو آتے ہوئے دیکھا، لیکن آج وہ مسلمان 10% ریزرویشن کو بھیک مانگے جیسا کر رہا ہے۔ ریزرویشن بھیک نہیں بلکہ ہمارا دستوری، آئینی، قانونی اور جمہوری حق ہے۔ اگر آپ نہ دے تو ہم اسے جمہوری انداز میں لینے کا بھی طریقہ رکھتے ہیں۔ محترم اور معزز سامعین کرام، میں آپ کے سامنے تاریخ کے ان واقعات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ آج یہ حکومتیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد بتا رہی ہے، جو مسلمانوں کے شریعت میں مداخلت کر رہی ہے، جو پرسنل لا کی مخالفت کر رہی ہے، جو مسلمانوں کو گو رکشا کے نام پر ہراساں کرنے کی ناجائز اور ناپائق کوشش کر رہی ہے، اس کی مخالفت کے لیے آج کا یہ احتجاجی دھرنے آندولن منعقد کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس ملک کے لیے سب سے پہلے اگر کسی کا خون بہایا ہے، اس ملک کے لیے سب سے پہلے اگر کسی کو شہید ہونا پڑا، اس ملک کے لیے سب سے پہلے اگر کسی کا برا حال ہوا، اس ملک کے لیے اگر سب سے پہلے کسی کی شہادت ہوئی تو وہ ایک مسلمان مرد مجاہد شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تھے۔ محترم سامعین، وہ مرد مجاہد انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تو اس مرد مجاہد کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ لیٹا ہوا تھا، تو انگریز سامنے آنے سے ڈر رہے تھے کہ یہ مسلمان مرد مجاہد ایک مومن ہے، اور اس کی دور اندیشی کو ان انگریزوں نے تو سمجھ لیا، لیکن افسوس ہے کہ تم نے نہیں سمجھا۔ محترم سامعین، وہ مرد مجاہد جب شہید ہوا تو اس کے ہاتھ میں کئی کلو وزنی تلوار تھی، اور اس کا آخری جملہ یہ تھا، گیدڑ کی 100 برس کی عمر سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، اور وہ جام شہادت نوش فرما گیا۔ اگر میں آپ کو اور تاریخ کا ایک واقعہ بتلاؤں تو ایک اور مرد مجاہد خان اشفاق اللہ کو بھی شہید ہونا پڑا اس دھرتی کے لیے۔ اس مرد مجاہد کو انگریزوں سے لڑتے لڑتے جب شہید ہونا پڑا تو اس مرد مجاہد سے ایک انگریز افسر نے پوچھا کہ اے اشفاق اللہ خان، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو ایک مرد مجاہد کا آخری جملہ تو سن لو مسلمانوں۔ ان مرد مجاہد نے کہا، کچھ آرزو نہیں، ایک آرزو بس یہ ہے، لا کر ذرا سی خاک وطن ڈھک دو کفن میں۔
اتنی محبت اور اتنی وفا ان مسلمانوں کو اس دیش سے اور اس وطن عزیز کی دھرتی سے، اس مٹی سے تھی، لیکن کیا ملا؟ آج 10% ریزرویشن دینے کو تم چونک رہے ہو، مسلمانوں کو آج نوکریاں دینے کو تم ڈر رہے ہو۔ ارے یاد رکھو، جب بھی ظلم کی چنگاری اٹھی، جب بھی کوئی آفت آئی، جب بھی کوئی بلا آئی، جب بھی کچھ آفت پیش آئی اس ملک کے لیے، تو سب سے پہلے سینہ تان کر اپنا خون دینے والا اگر کوئی تھا تو ایک مسلمان۔ اسی لیے مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آتا ہے، جب بھی وقت پڑی اس گلستان پہ تو خون ہمیں نے دیا، جب بھی وقت پڑی اس گلستان پہ تو خون ہمیں نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ محترم اور معزز سامعین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس ملک کے لیے ایک اور مرد مجاہد پرم ویر عبدالحمید کو شہید ہونا پڑا، وہ بھی ایک مسلمان تھا۔ اس ملک کے لیے مولانا اسد مدنی کو 22 سال تک جیل کے سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا، ایک عالم دین نے یہ برداشت کیا، وہ بھی آزادی چاہتے ہیں۔ اس ملک کے لیے مولانا جعفر علی تھانیشوری کو 23 سال تک کالے پانی کی سزا دی گئی، انہوں نے یہ مصیبت اس ملک کے لیے برداشت کیا کہ یہ ملک کو آزاد کرانا ہے، اور اس لیے برداشت کیا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وطن سے سچی محبت کرو، وطن سے سچی محبت کرو۔ اس محبت کی خاطر ہمارے نوجوانوں کا خون بہا، ہمارے سینکڑوں، بلکہ میں یہ کہوں کہ آزاد ہو جائے گا تو تم پرسنل لاء میں مداخلت کرو گے کیا؟ دو نوجوان بچوں کی شہادت ایک باپ نے اس لیے برداشت کیا کہ جب یہ ملک آزاد ہو جائے گا تو تم انہیں تحفظات نہ دو گے، تم انہیں انصاف کے لیے اپنے تک حکومت کی۔ آج تمہارا سروے، بڑی افسوس کی بات ہے، میری اس بات پر تالیاں نہ بجائے کہ تمہارا یہ سروے کہتا ہے، غور سے سنو نوجوانوں، یہ سروے کہتا ہے کہ اس ملک میں ہر چوتھا بھیک مانگنے والا مسلمان ہے۔ آپ نے اتنا کمزور کر دیا، اتنا پیچھے لا کر چھوڑ دیا، 2 منٹ، اتنا پیچھے لا کر چھوڑ دیا۔ ایک وقت میں 800 سال تک اس وطن پر حکومت کرنے والا ایک وقت کا بادشاہ آج ہر چوتھا مسلمان بھیکاری ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ، رنگاناتھ مشرا کمیشن، محمود الرحمان کمیشن تو یہ تک کہتی ہے کہ اس سیکولر آئینی دستوری ملک میں لاکھوں مسلمان ایسا ہے جس کا راشن کارڈ اور بینک اکاؤنٹ نہیں ہے۔ تم نے اتنا مسلمانوں کو نچلے سطح کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ وقت کا میں وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ تمام تقریریں ہو جائیں گی، شکریہ بھی ادا ہو جائے گا، تو اس ڈسپلن میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری بہنیں ایسے تیار کھڑی ہیں جیسے انہیں بھی نکلنا ہے۔ 1 گھنٹہ کم سے کم باقی ہے، 1 گھنٹہ کم سے کم باقی ہے نکلنے کے لیے۔